والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں یہ تو پیدا کیے گئے ہیں. لا یخلقون شیئا، یہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے. جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کو شرک نہیں کہا گیا، یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، ذرا بتا دے اس کا کیا مطلب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مشرکو جن کی تم عبادت کرتے ہو، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. کبھی سامان اگر چوری ہو تو ایک جملہ یاد رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھ دیا کرو. یہ صرف مصیبت میں پڑھنے کی دعا نہیں، کبھی بھی کوئی سامان چوری ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس دعا کو پڑھ دو. میں نے تجربہ کیا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے آپ کا قیمتی سے قیمتی کھویا ہوا سامان بھی انشاءاللہ مل جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان اگر اس کو مصیبت میں پڑتا ہے اللہ اس کا بہترین الٹرنیٹ اور بہترین بدل اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حضرات، قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس پارے کی پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا. ظاہر ہے جس طریقے سے دنیا میں ایمان والے الگ ہیں اور ایمان نہ لانے والے الگ ہیں، مومن الگ ہیں، کافر الگ ہیں، قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا. تو قیامت کے دن جو کافر ہوں گے، جو دنیا میں ایمان نہیں لا پائے، وہ ایک افسوس کا اظہار کریں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قیامت کے دن کافروں کی یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. دنیا میں مذاق اڑایا انہوں نے، دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا، اپنے کلچر پہ فخر کیا، اپنے مذہب پر فخر کیا. مگر قیامت کے دن حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک حکم دے رہا ہے. فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اے نبی ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا تو 3 ہی کام ہے. ذرهم یاکلوا، ان کا کام ہے کھانا پینا، ویتمتعوا انجوائے کرنا، ویلہہم الامل اور لمبے لمبے پلان بنانا. اے نبی ان کافروں کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد 3 چیزیں ہیں، کھاؤ پیو، انجوائے کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی، قرآن کریم تو یہ کافروں کی پہچان بتا رہا ہے، لیکن کیا آج ہمیں سے بہت سارے مسلمانوں کی زندگی واقعی میں ان 3 چیزوں کا نام نہیں ہے؟ ہمیں سے بہت سارے مسلمان کیا ایسے نہیں ہیں جن کی زندگی واقعی میں کھانے پینے، انجوائے کرنے اور لمبے لمبے پلان بنانے کا نام ہے؟
جو پہچان اللہ نے کافروں کی بتائی تھی، آج افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس لعنت میں گرفتار ہو۔ آج کتنے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کی زندگی میں جنت کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے، ان کی زندگی میں جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ صبح کو آنکھ کھلی اور رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک پورا جو یہ سائیکل ہے، یہ جو روٹیشن ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں: کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلاننگ کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مومن اپنی زندگی کو اتنا حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، مومن کو پتا ہوتا ہے زندگی کھانے پینے انجوائے کرنے سے آگے بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہ 60 سال کی زندگی میں انجوائے کر بھی لیا تو کیا کر لیا؟ جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تم نے دنیا کی زندگی کو اوپر رکھا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میرے بندو۔ تو قرآن کریم کی 14ویں پارے کی پہلی آیت ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی کا فرق بتاتی ہے کہ مومن کی زندگی تو کافر کی زندگی تو تین ہی چیزوں کا نام ہوتی ہے: کھاؤ پیو، انجوائے کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ۔ اسی لیے بہت لمبے پلان مت بناؤ میرے بھائی۔ زندگی میں آدمی 20 سال کے آگے کی سوچ رہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کیا ہوگا نہیں معلوم۔ انسان 20 سال آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں۔ جہاں جانا ہی جانا ہے، جب برباد ہوئے تو برباد ہو گئے، جہاں کامیاب ہوئے تو کامیاب ہو گئے، وہاں کی کوئی پلاننگ نہیں۔ اور دنیا کی زندگی میں آدمی اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچ کے بیٹھا ہے کہ یار اتنی دولت کما کے جاؤں، میرے بچے بیٹھ کے کھائیں۔ نہیں میرے بھائی، لمبی لمبی پلاننگ بنانا اس انسان کو زیب نہیں دیتا ہے جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ باپ اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا ہے، اور صبح کو باپ جنازہ نکلتا ہے، باپ زندہ نہیں نکلتا ہے، باپ کا جنازہ نکلتا ہے۔ ماں کتنے پلان بناتی بچوں کے لیے، مر جاتی ہے، اور ان اپنے خوابوں کو پورا ہونے کے پہلے ماں کی روح نکل جاتی ہے میرے بھائی۔ اس لیے بہت لمبے پلان مت بنایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، دنیا کو مختصر سمجھو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک خصوصیت بتائی گئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تورات کو اللہ نے نہیں اتارا؟ کیا انجیل کو اللہ نے نہیں اتارا؟ کیا زبور کو اللہ نے نہیں اتارا؟ یہ کتابیں بھی تو اللہ ہی نے اتاری تھیں۔ تورات کو بھی اللہ نے اتارا، انجیل کو بھی اللہ نے اتارا، زبور کو بھی اللہ نے اتارا، مگر ان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء کو دے دی۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات کو اتارا ہے، تورات کے اندر ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور تورات کے مطابق فیصلہ کرتے اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر، للذین ہادوا، وہ یہودیوں کے بارے میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، والربانیون والاحبار، اور ان کے ربانی علماء اور ان کے احبار اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کو نہیں دی ہے۔ اس دنیا سے قرآن کے سارے نسخے بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن نہیں مٹ پائے گا، قرآن کی حفاظت اللہ خود کرے گا، اور اللہ کر رہا ہے۔ کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے کہ 6 سال کا 7 سال کا بچہ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورا قرآن پھر پھر، اس کی زبان نہیں ہے، اس کی لینگویج نہیں ہے، وہ اردو اور ہندی اور جو ہے
तेलुगु और तमिल बोलने वाला और इंडिया का और पाकिस्तान का रहने वाला बच्चा होता है 5-6 साल का और कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है। किसी और किताब की मिसाल मुझे ला के दे दो मेरे भाई। और सिर्फ याद नहीं करना, जो हाफिज लोग हैं, कभी आप पूछिए कुरान करीम की कितनी आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात जिनको कहा जाता है, मिलती जुलती आयतें। हाफिज का ध्यान भटका नहीं कि पहले पारे के बजाय 9वें पारे में चला गया, तो वो सारे मुतशाबिहात को याद रखना और फिर छोटे छोटे बच्चों का उसको खड़े होकर के सुना देना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की हिफाजत का एक सिस्टम बनाया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और एक बात और नोट कर लीजिए, कुरान करीम का टेक्स्ट जिस तरीके से सिक्योर्ड है, कुरान की इंटरप्रिटेशन भी सिक्योर्ड है, कुरान की एक्सप्लेनेशन भी सिक्योर्ड है। अगर कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने ली है तो कुरान की तशरीह और कुरान का माना और कुरान का मतलब और कुरान पर प्रैक्टिकली कैसे अमल किया जाए, कुरान की उस शरह की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की गारंटी ली है, जिसको हम सुन्नत कहते हैं। जब तक दुनिया में कुरान बाकी रहेगा तब तक सुन्नत भी बाकी रहेगी। ये नहीं हो सकता कि कुरान का टेक्स्ट तो बाकी रहे लेकिन कुरान की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए, कुरान की इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाए। कुरान के साथ साथ कुरान की शरह और कुरान के माना और मतलब की भी अल्लाह हिफाजत कर रहा है। कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुफ्फाज को पैदा किया और हदीस की हिफाजत के लिए कभी अल्लाह ने इमाम बुखारी को पैदा किया, कभी इमाम मुस्लिम को पैदा किया, कभी इमाम हाकिम को पैदा किया, कभी इमाम दारिक़ुतनी को पैदा किया, और अभी पिछले दौर में आज से जो है तकरीबन 24-25 साल पहले इंतकाल हुआ हमारे दौर की एक बड़ी हस्ती थी, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भरते, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। एक बड़ा नाम था इल्म हदीस में। मेरे भाइयों, हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे उलमा को भी पैदा करता रहेगा जो हदीसों की हिफाजत करेंगे, जो खरे को खोटे से अलग करेंगे, जो सही को ज़ईफ़ से अलग करेंगे, ताकि कुरान के साथ साथ कुरान की इंटरप्रिटेशन भी महफूज रहे। उसके बाद अल्लाह ने आसमान का जिक्र किया। आसमान में सितारे क्यों बनाए अल्लाह ने? कहा कि सितारे दो मकसद के लिए बनाए। फरमाया वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा, हमने आसमान में सितारों को बनाया है, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और हमने इन सितारों को देखने वालों के लिए अट्रैक्टिव बनाया, खूबसूरत बनाया, सजा दिया है। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने इन सितारों को हर शैतान मरदूद से महफूज रखा है। इल्ला मन इस्तरक़स समा, हाँ कोई शैतान चोरी चुपके से अगर सुनने की कोशिश करता है, फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, तो जलता हुआ शोला उसके पीछे लगा दिया जाता है। ये जो जिन्नात होते हैं ना, ये आसमान में फरिश्तों के दरमियान होने वाली बातचीत को सुनने के लिए जाते हैं, और जब सुन करके आने लगते हैं ना, तो उन्हीं सितारों में से कोई सितारा उनको मारने के लिए एक हथियार के तौर पर भी अल्लाह ताला की तरफ से इस्तेमाल होता है। वो सितारा उनके लिए जलता हुआ शोला बन जाता है। और फिर वो शैतान जब दुनिया में आता है तो उस काहिन को, उस जादूगर को और लोगों का भविष्य बताने का दावा करने वाले उस जो है काहिन को, उस पामिस्ट को वो बातें बताता है। अब वो एक बात अगर बताता है तो ये दुनिया के जो ज्योतिषी होते हैं, जो भविष्य बताने का और मुस्तकबिल बताने का दावा करने वाले लोग होते हैं, ये उसमें 100 झूठ मिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं कि एक मरतबा लोगों ने अल्लाह के नबी से काहिनों के बारे में पूछा। काहिन किसको कहते हैं? जो लोगों को मुस्तकबिल की बातें बताते हैं। पामिस्ट वगैरह जो हथेली देख के, या आपने कभी कभी रोड पर देखा होगा तोता वगैरह रहता है और वो तोते के जरिए आपकी एक चिट्ठी निकालते और कहते साहब आपके साथ ये होगा ये होगा, तो उनको काहिन कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहुम लैसू बिशै, काहिन की कोई हकीकत नहीं है, काहिन की बात का कोई एतबार नहीं है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी काहिनों की बात सच्ची हो जाती है। वो कहते हैं कि 3 बेटे होंगे, 3 ही बेटे होते हैं। वो कहते हैं इसकी 2 शादी होगी, 2 शादी हो जाती है। वो कहते हैं कि 50 साल तक जिएगा, 50 साल तक आदमी जीता है। कभी कभी उनकी बात सच निकल जाती है। तो अल्लाह के नबी ने उसकी तशरीह करते हुए फरमाया
تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا، وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ آسمان سے اچک کر کے آتے ہیں، فیقرقرها فی اذن ولیہ، اور اپنے دوست کے کان میں ڈالتے ہیں، ککرکرت الدجاجہ، جیسے مرغی کٹ 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 کرتی ہے تو وہ کٹ 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 کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈالتے ہیں، فیحفظون فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبا، اور پھر اس ایک بات میں وہ کاہن جو ہوتے ہیں 100 جھوٹی باتیں ملاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے، کسی بھی ایسے انسان کے پاس نہ انسان کو جانا چاہیے نہ اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی سامان چوری ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو لوگ پکڑتے ہیں جو پیسہ لے کر کے بتاتے ہیں کون چور ہے۔ بنارس میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ صاحب چوری ہو گئی، تو ایسے ہی ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ انڈا لاؤ، اور انڈے کو وہ کاٹتا ہے اور انڈے کو کاٹنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ صاحب کس نے چوری کیا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکے ہیں اور یہ جو طریقے ہیں یہ حرام ہے میرے بھائیوں، یہ ناجائز ہیں، اس طریقے کے چکروں میں پڑو۔ کبھی سامان اگر چوری ہو تو ایک جملہ یاد رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ دیا کرو۔ یہ صرف مصیبت میں پڑھنے کی دعا نہیں، کبھی بھی کوئی سامان چوری ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس دعا کو پڑھ دو۔ میں نے تجربہ کیا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے آپ کا قیمتی سے قیمتی کھویا ہوا سامان بھی انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان اگر اس کو مصیبت میں پڑتا ہے اللہ اس کا بہترین الٹرنیٹ اور بہترین بدل اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کا ذکر اللہ نے کیا۔ شیطان نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو سجا دوں گا۔ تیرے بندے جب گناہ کرنا چاہیں گے میں گناہ کو اتنا سجا دوں گا، گناہ کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں گا، تیرے بندے گناہوں کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اے اللہ تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ایسے ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں چلے گا، جن بندوں کے اندر اخلاص ہوگا۔ یہاں اللہ نے مخلصین کا لفظ استعمال کیا۔ شیطان سب سے پہلے ہماری اور آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے میرے بھائی، اس لیے شیطان سے بچنا ہے تو سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرو، اپنی نیتوں کو صحیح کرو۔ اور یہاں اللہ نے مخلصین نہیں کہا، مخلصین کہا۔ مخلصین مفعول کا صیغہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اخلاص انسان کی اپنے بس کی بات نہیں ہے، اخلاص کی توفیق اللہ دیتا ہے، انسان کی اوقات نہیں کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو میرے بھائی، شیطان کے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد جنت کا ایک اللہ نے نقشہ کھینچا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک خاص بات یہ ہوگی کہ جنت میں کسی جنتی کے دل میں دوسرے جنتی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے ایک انسان نیک ہے، دیندار ہے، مگر دوسرے انسان سے کہیں نہ کہیں کینہ اور جلن اور کپٹ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بڑے بڑے باغات ہوں گے، بڑے بڑے چشمے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان جنتیوں سے جب وہ جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ کپٹ ہوگا ہم اس کینے کپٹ کو نکال دیں گے۔ اخوانًا علی سرر متقابلین، اور وہ تخت کے اوپر، وہ تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی کے کسی ساتھی نے ان کے سامنے جب جنگ جمل ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ وغیرہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تو حضرت علی نے کہا انی لارجو ان یجعلنی اللہ وایاک من الذین قال اللہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل۔ حضرت علی نے
اپنے مخالف سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور تمہارا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کا کینہ نکال دیں گے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، حضرت علی سامنے والوں کو کافر نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو مومن جان رہے تھے، ان کو ایمان والا جان رہے تھے. ہاں اختلاف تھا اور اس اختلاف میں معاملہ اس حد تک بڑھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی، مگر سامنے والوں کو ایمان والا سمجھ رہے تھے. اور جب شہداء کی لاشیں ان کے سامنے آئی ہیں، حضرت علی کو افسوس ہوا، دونوں فریقین کو افسوس ہوا، اور قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ اگر ہمارے دلوں میں کچھ کینہ اور کپٹ بھی رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دور کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کو اپنی لڑائیوں پر قیاس مت کیا کرو. بڑے کمزرف ہیں وہ لوگ، بڑے گھٹیا ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو آج کے پولیٹیشین کی طرح اور آج کے راجنیتی اور سیاست کرنے والوں کی طرح سمجھتے ہیں. صاحب صحابہ کرام بھی کرسی کے لالچی تھے، صحابہ کرام اقتدار کی ہوس ان کے اندر تھی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے لڑائیاں لڑ لی اور جنگیں کر لی. معاف کرنا میرے بھائی، جن کی زندگیاں گزر گئی اسلام کی خدمت کرنے میں، جنہوں نے اپنے جسم پر سینکڑوں ہزاروں زخم کھائے اسلام کے لیے، ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ کرسی کی لالچ نے ان کو ایک دوسرے سے لڑایا ہوگا. ٹھیک ہے، انسان تھے، اختلاف ہوا ان کے درمیان، جنگیں ہوئیں، مگر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے. حضرت علی کا قرآن کی آیت کو پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سامنے والوں کو بھی جنتی مانتے تھے. ابھی کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا ایک آدمی کا. اب وہ صاحب کہنے لگا کہ صحابہ کی عظمت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، مگر فلاں صحابی کو کس نے زہر دیا اور فلاں کو کس نے مروایا. یعنی اس نے حضرت معاویہ کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات لگا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ بہت داغدار شخصیت تھی اور ان کو جو مانتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو میرے بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بڑی مظلوم شخصیت ہیں کہ ان کے خلاف بہت سارے من گھڑت اور فرضی ان کے خلاف الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گڑھی گئیں، ورنہ حضرت معاویہ کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی کتنی محبت تھی. بخاری شریف اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اور حضرت حسن اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کر کے جب آگے بڑھے، ادھر حضرت معاویہ کا لشکر ادھر حضرت حسن کا لشکر، تو حضرت معاویہ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا، من لی بنساء المسلمین، من لی باطفال المسلمین. اے عمرو بن عاص، اگر یہ جنگیں اسی طریقے سے ہوتی رہی، ہم نے ان کو قتل کیا، انہوں نے ہم کو قتل کیا، ان قوم کے بچوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے کمزوروں کا کیا ہوگا؟ کب تک یہ خون خرابہ چلے گا؟ اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آفر کیا تھا اور پیشکش کی تھی کہ اے حسن آؤ، ہم ان لڑائیوں کو ختم کرتے ہیں. آپ کے باپ سے ہماری جنگ ہوتی رہی، مگر آپ ایک نئے مزاج کے ہیں، آئیے ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت معاویہ نے صلح کا آفر کیا اور حضرت حسن نے اس آفر کو قبول کیا، اور اس طریقے سے 5 سال تک چلنے والی ان جنگوں کا خاتمہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم لگام دیں، ان پر جھوٹے الزامات نہ لگائیں، ان پر کیچڑ نہ اچھالیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی نیتیں محفوظ تھیں، ان کی نیتیں مخلصانہ تھیں، ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. یہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ نے ان کی نیتوں کی گارنٹی قرآن میں لی ہے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کی رضا کے طالب تھے، یہ مخلص لوگ تھے، یہ سچے لوگ تھے، ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات مرد کے ساتھ پوری کرتا تھا. اور یہ گندا کام انسانی تاریخ میں اسی قوم نے شروع کیا تھا، حضرت لوط کی قوم نے شروع کیا تھا. اور یہ سب اپنے اس کام میں اتنے مگن تھے کہ جب فرشتے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا مہمان ہیں، انسان ہیں. اور جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو یہ بدبخت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے
کہ کہیں میرے مہمانوں کے ساتھ یہ کوئی بدتمیزی نہ کریں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ لا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے سامنے کم سے کم مجھے رسوا مت کرو. تو اس موقع پر بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے لوط, تو جانتا ہے ہمیں عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہمارے اندر عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, ہمیں ہمارا مزاج تو جانتا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ تو جانتا ہے, اس لیے اپنا لیکچر ہمیں تو مت پلا, تو بڑا پاک صاحب بنتا ہے تو چلا جا, ہمیں تیرے لیکچر کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ قوم تھی. یہاں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تو ایک بڑی عجیب بات اللہ نے کہی. اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم, اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گناہ کے نشے میں مست ہو گئے تھے, اپنے گناہ کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے. دیکھو اگر انسان گناہگار ہے تو توبہ کر سکتا ہے, انسان اگر گنہگار ہے تو اصلاح کی گنجائش ہے, لیکن جب گناہ کا نشہ چڑھ جائے تب اصلاح کی پاسبلٹی بہت کم ہے. لوط علیہ السلام کی قوم گنہگار نہیں تھی, گناہ کے نشے میں پڑ گئی تھی, گناہ کا نشہ چھا گیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کی عمر کی قسم, آپ کی زندگی کی قسم, وہ لوگ تو گناہ کے نشے میں پڑ گئے تھے. آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کا نشہ چڑھ گیا. موبائل, آج آپ یقین کریں اچھے دیندار پانچوں ٹائم کے نمازی لوگوں کا بھی موبائل آپ لے کر کے چیک کریں تو ان کے موبائل پر بھی آپ کو قابل اعتراض چیزیں مل جائیں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں سماج میں عام ہو رہی ہیں. انسان سمجھتا ہے یار یہ تو چلتا ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو گناہ اب گناہ نہیں ہے, گناہ ایڈکشن بن رہا ہے, گناہ نشہ بن رہا ہے. کسی کو سوشل میڈیا کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلنے کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو نامحرم سے بات کرنے کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو شراب کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو بدکاری کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو حرام کھانے کا نشہ چڑھ گیا ہے. گناہ جب نشہ بن جائے, گناہ جب ایڈکشن بن جائے میرے بھائیوں, تو پھر انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہے. اور ایک بات اور پتہ چلی, اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی, اللہ نے اگر قسم کھائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اس کے نبی کا مقام کیا ہے. اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے, اور سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں یہ تو پیدا کیے گئے ہیں. لا یخلقون شیئا, یہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون, یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء, یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں, یہ مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے. جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کو شرک نہیں کہا گیا, یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ, یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے, ذرا بتا دے اس کا کیا مطلب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مشرکو جن کی تم عبادت کرتے ہو, اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیو, کل تک جو انسان دنیا میں محتاج تھا, کل تک انسان بیمار ہوتا تھا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, آج مر کر کے قبر میں چلا گیا تو تجھے شفا دینے لگا. کل جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کو اولاد دینے والا اللہ تھا, اور آج جب وہ قبر میں چلا گیا تو تجھے اولاد دینے لگا. ابھی ایک بہت بڑے جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بہت بڑے گرو ہیں جن کو سدگرو کہا جاتا ہے. سدگرو جو ہے وہ لیکچر میں کہتے ہیں صاحب کہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے, آیورویدک چیزوں کو اپناؤ, اور دوا یہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہوتی ہیں یہ بالکل بیکار ہوتی ہیں. آج سدگرو جب بیمار ہوئے ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور تمام ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں, تو لوگوں نے اس پر بڑے میمز بنائے کہ صاحب زندگی بھر تو سدگرو نے جو ہے لوگوں کو لیکچر دیا کہ صاحب ایلوپیتھ کا استعمال مت کرو, میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے, ڈاکٹروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آیوروید
کے اندر بڑی طاقت ہے اور یوگا کے اندر بڑی طاقت ہے، اور آج جب وہ خود بیمار ہوئے ہیں تو ایلوپیتھ کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان زندگی بھر دوسروں کا محتاج رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کی 2 گز اونچی قبر بنا دی جاتی ہے اور اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے صاحب یہ بہت بڑے بابا تھے اور یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ہر جمعرات کو صاحب عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی۔ آپ کے کرنول شہر میں آپ نکلے ذرا، آپ کو قدم قدم پر ایسے آستانے مل جائیں گے جہاں مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اور کتنے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں جو ہے لوگ اپنے مرادوں کو پورے کرنے کے لیے اپنی مشکلات کو لے کر کے جاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس درگاہ پہ ہم جائیں گے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ یہ سارا کام اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جو کام غیر مسلم کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، وہی کام ہم کرتے ہیں۔ اس نے نام رکھا شرنگار، ہم نے نام رکھ دیا عرس۔ اس نے نام رکھا صاحب وہ گنگا جل لے کے آیا ہے اور ہم درگاہوں کے اور قبروں کے پانی کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی قبر، اس نے اپنے مورتی کا جو ہے پرساد لا کے دیا اور ہم نے مزاروں کا تبرک لا کے دیا۔ تو ہمارا کام صحیح اور اس کا کام غلط کیسے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کی یہ آیت قبر پرستی کا رد کرتی ہے، اور میرے نبی کو اندازہ تھا کہ میری امت پہ قبر پرستی ہوگی، اسی لیے اپنے آخری ٹائم میں، اپنے انتقال کے ٹائم میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو قبر پرستی سے روکا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، فلانے کا دامن پکڑ لیں گے وہ بچا لیں گے، فلانے کی ٹوپی ہمارے سر پہ ہوگی ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن، ہم فلانے کے مرید ہیں ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے، اللہ کے دین کا یہ مذاق اڑانے والے قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ کو اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے، جن پیروں پر آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے پیر خود آپ کا گناہ بھی اپنے سر پہ لا دیں گے اور خود اپنا گناہ بھی اپنے سر پہ لا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے دین کے سلسلے میں کسی کی بات آنکھ مت کر کے مت مانو، کسی کو یہ اتھارٹی مت دو کہ اس کی ہر بات مانیں گے۔ ہمارے یو پی کے اندر لکھنؤ میں ایک جگہ ہے دیوا، اس کی وہاں جو مزار ہے دیوا شریف اس کو بولتے ہیں، وہ وارث علی بابا کی مزار ہے، اور وارث علی بابا کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے صاحب، وارثی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بابا کی تعلیم ہے کہ صاحب ہم لوگ طریقت والے ہیں، ہم لوگ جو ہے یہ نماز تو وہ لوگ پڑھے جو شریعت والے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارے تو دل میں اللہ بسائے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی جن پیروں نے پھیلائی ہے، وہ پیر خود بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور ان کے ماننے والے بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے ان کا بھی بوجھ یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بتایا کہ جتنے رسول آئے سب مرد تھے، دنیا میں کوئی عورت رسول بن کر کے نہیں آئی۔
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، ہم نے ان کے اوپر اپنی وحی نازل کی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اے مکہ کے کافروں تم ان یہودیوں سے پوچھ لو، ان عیسائیوں سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کی آیت سے ایک اصول پتہ چلا کہ اگر ہمیں شریعت کا کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہے تو ہم علماء سے پوچھیں، اور یاد رکھو علماء سے پوچھنا یہ غلط نہیں ہے، کسی کی اندھی پیروی کرنا غلط ہے، لیکن جہاں کنفیوژن ہو وہاں علماء سے پوچھنا غلط نہیں ہے۔ علماء سے پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے، معاف کیجیے گا، بعض لوگ اس کو بھی تقلید بولتے ہیں۔ جب ہم لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ تقلید نہیں کرتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو اپنے علماء سے پوچھتے نہیں پوچھتے، تو آپ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا ہے، اب آج امام ابو حنیفہ تو زندہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کو تو دنیا سے گئے 1300 سال ہو گئے، تو آج اگر کوئی حنفی مسلک کا انسان اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھ کر کے عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے مولوی کی تقلید کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں علماء سے پوچھنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنے اوپر کسی شخصیت کو فکس کر لینا کہ ہم ان کا ہر مسئلہ مانیں گے، ہر بات مانیں گے، چاہے وہ بات دلیل سے کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کو تقلید بولتے ہیں، اور اس تقلید کو ہم جائز اور صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اتھارٹی اگر کسی کو حاصل ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی ہر بات کی پیروی کی جائے، یہ اتھارٹی اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف ایک ہستی کی ہے، اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس قبر میں جو ہستی ہے، اللہ کے رسول کی جو ہستی ہے، آپ کی ہر بات کو لینا ہی لینا ہے، آپ کی بات کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اہل حدیث کی دعوت یہی ہے، اہل حدیث کی دعوت اللہ کی قسم یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے بڑوں کو بڑا مانیں، ہمارے اکابر کو آپ اکابر مانیں، ہمارے علماء کو آپ علماء مانیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب کسی کو نہ مانو، لیکن ہاں جہاں رسول کی حدیث مل گئی اب وہاں بہانے نہ کرو۔ رسول کی تراویح 8 رکعت تھی، آپ 20 پڑھ رہے ہو، اگر آپ یہ تسلیم کر کے 20 پڑھ رہے ہو کہ رسول نے 8 پڑھی ہے اور ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ پڑھیں گے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، ہم زیادہ رکعت پڑھیں گے، آپ اگر یہ سوچ کر کے پڑھو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ 8 کا انکار کرو، آپ کہو صاحب یہ 8 رکعت تراویح کبھی پڑھی ہی نہیں گئی، یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے اور 20 نبی نے پڑھی ہے، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی جو آپ قیامت تک انشاءاللہ نہیں دے پائیں گے۔ اور یہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حنفی مسلک کے بڑے چوٹی کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول نے تراویح 8 پڑھی ہے۔ اب وہ دلیل کیا دیتے کہ حضرت عمر نے 20، ان کے دور میں 20 کا حکم دیا گیا تھا، لیکن علامہ البانی نے باقاعدہ کتاب لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت عمر سے بھی کوئی صحیح سند سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں 20 کر دی ہو، انہوں نے بھی اپنے دور میں 8 کا ہی حکم دیا تھا۔ ہاں بعد میں جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کے دور میں ایک سوچ یہ آئی، ایک اجتہاد یہ آیا، ایک نظریہ یہ آیا کہ بھئی تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی اللہ کے نبی نے حد بندی نہیں کی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اگرچہ 8 پڑھی ہے مگر آپ کی یہ بھی حدیث ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جس کو یہ ڈر ہو کہ صبح ہونے والی ہے وہ 1 رکعت وتر پڑھ کے نماز ختم کر دے۔ تو ان حدیثوں کو دلیل بنا کر کے بہت سارے لوگوں نے تابعین کے دور میں 20 ہی نہیں 36 بھی پڑھی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میرے دور میں 36 پڑھی جاتی تھی مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ تو میرے بھائیوں ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول کی ذات ہے، اللہ کے نبی نے 8 پڑھی ہے، اور ہم 8 ہی کو بہتر اور سنت اور مضبوط قرار دیتے ہیں۔ کوئی 20 پڑھتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو خلاف سنت نہیں بولتے، ہم اس کو بدعت نہیں بولتے، مگر تکلیف تب ہوتی ہے جب 20 پڑھنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہو تو جاتی ہے، 8 ہو جاتی ہے 12 رہ جاتی ہے، تو 8 کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں ان سے یہ تکلیف ہے کہ اگر 8 رکعت تراویح کو آپ یہ سمجھتے کہ ادھوری تراویح ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی میں تراویح ہوئی وہ ادھوری تھی۔
تو آج حدیثوں پر عمل نہ کرنے کے لوگ بہانے بیان کرتے ہیں. رفع الیدین کی حدیث پیش کرو تو لوگ بہانے کرتے ہیں, صاحب اچھا تو آپ اس چیز کا ثبوت حدیث سے دے دیجئے, اس چیز کا ثبوت حدیث سے دے دیجئے. بھائی جس چیز کا ثبوت ہم دے رہے پہلے اس پر تو عمل کرو. اگر آپ رفع الیدین کی صحیح اور کلیئر حدیثیں مل رہی ہیں اور آپ نہیں مان رہے ہو, اور اللہ کے رسول کی صاف حدیثیں سامنے اور پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہو, تو آپ بتاؤ کہ ایسے انسان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے جس کے سامنے نبی کی صحیح حدیثیں آ جائیں اور وہ انکار کرے اور وہ تعویل کرے اور اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش کرے. قرآن کی ان آیتوں کا آپ کیا جواب دیں گے جس میں اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے, رسول کا فیصلہ آ جائے, تو مومن اگر مگر چوں چرا نہیں کرتا. تو ہم علماء سے پوچھنے کو صحیح کہتے ہیں, ہم تقلید شخصی کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. کسی کی تقلید کرنا, کسی کی اندھی پیروی کرنا اور کسی کو یہ اتھارٹی دینا کہ اس کی ہر بات مانیں گے, اہل حدیث اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. اسی کا نام تقلید شخصی ہے جو کہ صحیح اور مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ایک آیت اور ہم پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے کہ وہاں لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کا چہرہ جو ہے کالا پڑ جاتا تھا. بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی, بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور وہ بیٹی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کیا کروں, اپنی بیٹی کو اگر پالتا ہوں تو سماج میں ذلت سہنی پڑے گی, اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں زمین میں دفن کر دیتا ہوں. یہ سلوک ہوتا تھا دنیا میں بیٹی کے ساتھ. میری بہنوں, اگر آج آپ کو کوئی پٹی پڑھاتا ہے کہ اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے پردے کا حکم دے کر, اسلام آپ پر اتیاچار کرتا ہے مرد کو 4 شادی کی اجازت دے کر, اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے مرد کو طلاق کی اجازت دے کر, اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے آپ کو جو ہے گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دے کر, تو کبھی ذرا اتہاس اٹھا کے دیکھ لینا, کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا. اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا ہے, جس نے آپ کو رائٹ ٹو لیو, جس نے آپ کو زندگی جینے کا ادھیکار دیا ہے. جس دور میں آپ کے پیدا ہونے پر آپ کا گلا دبا کے گاڑ دیا جاتا تھا قبر میں, اس دور میں میرے نبی نے دنیا والوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی اور کہا تھا کہ اے بیٹیوں کے باپ, کان کھول کر کے سن لو, اگر تم نے اپنی بیٹیوں کو مارا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن اس زندہ درگور کی گئی, اس زندہ قبر میں ڈالی گئی اور ماری گئی بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے تجھ کو کیوں مارا تھا. بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین, جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیتا ہے, حتیٰ تبلغا, یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں, جا یوم القیامہ, وہ انسان قیامت کے دن اس حال میں آئے گا, انا وہوا کہاتین, آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کو پالنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. اچھا یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا بیٹوں کو پالنا آسان کام ہے کیا؟ کیا بیٹوں کو پالنے میں محنت نہیں پڑتی کیا؟ یہ بیٹیوں کی پرورش پر ڈائریکٹ جنت کی خوشخبری کیوں دی گئی؟ میں بتاتا ہوں. بیٹیوں کی پیدائش اور بیٹیوں کی پرورش ماں باپ کے لیے بہت آزمائش ہے, خصوصاً اس دور میں. بیٹیاں ایک تو بچوں کے مقابلے میں, لڑکوں کے مقابلے میں نازک ہوتی ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا, 5 سال کی لڑکی ہے, 5 سال کا لڑکا ہے, دونوں کے شوق بھی الگ الگ ہوتے ہیں. 5 سال کا بچہ جو بندوق سے کھیلے گا, وہ کھلونے والی بندوق لائے گا, وہ اس سے کھیلے گا. بچی نہیں کھیلے گی اس سے. 5 سال کی بچی کی شرارت الگ ہوگی, 5 سال کے بچے کی شرارت الگ ہوگی. اس 5 سال کی بچی کی شرارت میں بھی ایک نزاکت ہوگی. اللہ نے ایسا بنایا ہے لڑکیوں کو. اب پھر یہ لڑکیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں, لڑکے بڑے ہوئے تو ماں باپ کو کیا فکر ہے بھائی, پڑھائی کریں, نوکری کریں, ان کا کیریئر بن جائے. بچیوں کی جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو ماں باپ کو کئی طریقے کی فکر ہوتی ہے. ایک تو ایسا دور ہے, آج
सोशल मीडिया से लेकर के ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो हमारी बच्चियों को ट्रैप करने के लिए न जाने कितने रास्ते हैं, उन हमारी कौम की बच्चियों को बर्बाद करने के कितने रास्ते हैं। एक बाप को सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं होती मेरी बेटी पढ़ाई कर ले, मेरी बेटी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ले, उसे इस बात की भी चिंता होती है मेरी बेटी के दामन पे कभी कोई धब्बा ना आए, मेरी बेटी की इस्मत पर कभी कोई हर्फ ना आए, मेरी बेटी की आबरू पर कभी कोई आंच ना आए। एक बाप को इस बात की चिंता भी सताती है मेरे भाई। बेटी माँ बाप के लिए बड़ी आजमाइश की चीज होती है, और जब वही बेटी जवान होती है, जिस बेटी को बचपन से लेकर जवान करने तक माँ बाप कितनी कुर्बानियां देते हैं, उसी बेटी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक माँ बाप फिर शादी करके एक अजनबी मर्द के हवाले कर देते हैं, जिसके बारे में समाज से सुनते हैं कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है, ये लड़का ठीक है, अच्छा है, उससे निकाह करवा देते अपनी बेटी का अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए। ये कोई आसान काम है? ये अपनी जिंदगी भर की कमाई को अल्लाह के नाम पर उस अपने होने वाले दामाद के हवाले कर देते। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं साहब बेटी की शादी है, माँ बाप बड़े खुश हैं, माँ बाप खुश तो हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कुछ दबे हुए आंसू के कतरे भी होते हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं उनके कलेजों में दुख की एक लहर भी होती है कि ये बेटी आज हमारे घर से जा रही है। और हमने समाज में देखा है कि जिन घरों में जब तक बेटियां थीं, उन घरों में जो रौनक थी, जो बरकत थी, शादी के बाद जब वो बेटियां घर से चली गई, ऐसा लगा कि उस घर की बरकत चली गई, उस घर की रौनक चली गई, उस घर की रहमत चली गई। तो देखा जाए तो बेटी की शादी का दिन बेटी के माँ बाप के लिए एक दुख का दिन भी होता है, एक आजमाइश का दिन भी होता है, एक इम्तिहान का भी दिन होता है। मेरे प्यारे साथियों, बेटियां बहुत बड़ा इम्तिहान भी होती है। लेकिन हां, यह भी समाज में हमने फर्क देखा है। हमने उन बेटों को भी देखा है जिन बेटों की नौकरी के लिए, जिन बेटों की तालीम के लिए माँ बाप ने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा दी, और वो बेटा जब खुद शादी करने के बाद अपने पैर पे खड़ा हुआ, हमने समाज में ऐसे बेटों को भी देखा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, बेटे को कोई फिक्र नहीं है। माँ बीमार है, बाप बीमार है, बाप एक एक पैसे का मोहताज है, बेटे को कोई फिक्र नहीं है। बेटी अपने ससुराल में रहती है, वहां से अपने माँ बाप की खबर लेती है। बेटा उसी घर में रहता है, 24 घंटे में एक बार अपने बाप की हालचाल नहीं लेता है। बच्ची 10 बार अपनी माँ को और बाप को फोन पर हालचाल ले लेती है। यह फर्क भी होता है मेरे भाइयों, बेटियों और बेटों में। इसलिए बेटियों की परवरिश पर यह खुशखबरी दी गई कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी और उसकी उसने सही तरीके से परवरिश की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं, वो जन्नत में मेरे साथ आएगा। अच्छा, 2 बेटियां क्यों कहा, एक बेटी क्यों नहीं कहा? इसमें भी सबक है। इसमें सबक ये है कि अगर अल्लाह ने आपको एक बेटी दी है तो आप तमन्ना करें, आपके अंदर तड़प हो कि अल्लाह एक और बेटी दे। आप बेटी को बोझ ना समझें, आपके अंदर मजीद बेटियों की ख्वाहिश पैदा हो। आज तो साहब जिसको 2 बेटियां हो जाती हैं, 3 बेटियां हो जाती हैं, समाज तो उसको ऐसा ट्रीट करता है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर पे आ गई। कभी LIC वाला दौड़ रहा है, कभी जो है हुकूमत की तरफ से पॉलिसियां आ रही, साहब बेटियां हैं तेरे पास, बहुत बड़ा बोझ है, तुझे अपनी बेटियों की शादी करना है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा लोगों ने शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि बेटी की शादी करना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है एक बाप के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी रहमत है, और उससे रहमत बनाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये हमारी बहनों को याद रखना चाहिए, ये अपने नबी का एहसान याद रखना चाहिए और इस्लाम का ये एहसान याद रखना चाहिए। ये 14वें पारे की चंद आयतें थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की इन आयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को पढ़ने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।